میں مساجد اہل سنت، مدرسین مدارس اہل سنت اور تمام تر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیجئے کتنے لوگ خیریت سے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، ہاں نہیں، یہ سب ماشاءاللہ بیدار لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت حافظ حسن رضا واحدی صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ آپ کی تربیت بہت اچھی فرمائی ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں، بس آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں۔ میں نے آپ سے خیریت اس لیے معلوم کی ہے کیونکہ مجھے میرے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جو لوگ خیریت سے ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی سلام کرتا ہے تو وہ لوگ سلام کا جواب اتنی بلند آواز سے دیتے ہیں کہ سلام کرنے والے کے کانوں تک سلام کے جواب کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ لیکن آپ کا جواب مجھے کچھ کمزور لگا، اسی لیے میں نے آپ سے آپ کی خیریت معلوم کی۔ بہرحال اللہ آپ پر فضل فرمائے، اگر آپ کی خیریت میں کوئی کمی ہوگی بھی تو آج حضرت حافظ و قاری حسن صاحب نے وہ عظیم شخصیت بلائی ہے کہ اس کے قدم جس سرزمین پر پڑتے ہیں وہاں زمین کے اوپر والے تو اوپر والے ہیں، زمین کے نیچے لیٹے ہوئے لوگ بھی مسکراتے نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کے خاندان کا وہ عظیم اور مقدس نورانی شہزادہ آج آپ کے دیار محبت میں جلوہ گر ہوا ہے کہ جس کے صدقے میں آج اس علاقے میں اترنے والے رزق میں برکتیں بڑھ جائیں گی انشاءاللہ۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دوبارہ سے آپ کی خیریت چیک کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر یہ تمام وہ نورانی چہرے کہ علم جن کی پہچان ہے، علم جن کی علامت ہے، علم جن کی شناخت ہے، یہ علماء اہل سنت کا وہ نورانی قافلہ ہے کہ جس راستے سے یہ گزرتے ہیں اس راستے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ آپ ان علماء کے قریب رہیں، ان سے محبت کریں تاکہ علم کی برکتیں آپ کے گھر کے اندر تک پہنچ جائیں۔ ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد تک ہر موڑ پر سب سے زیادہ جس کی ضرورت پڑتی ہے یہ وہی جماعت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے علماء سے محبت کریں تاکہ دینداری ہمارے اندر پائی جائے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرات، میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان جلسہ کو، تمام تر اراکین ادارہ کو، اور آپ ہر سال کی طرح یہ تیسری عظیم الشان سالانہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیے ہوئے ہیں، اور اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت پر دستخط فرمانے کے لیے آج حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت محافظ مسلک اعلی حضرت آبرو اہل سنت زینت مسند بلگرام شریف سیدی سرکار سہیل ملت کی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ابھی چند لمحات کے بعد جب آپ سرکار سہیل ملت کی زیارت اسی منبر نور پر فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھلتی نظر آئیں گی۔ تمام تر علماء اہل سنت منبر نور پر تشریف فرما ہے۔ ہمارے آج کے خصوصی خطیب ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ بریلی شریف سے چل کر آپ کے دیار محبت میں پہنچ چکے ہیں۔ بہت جلد ان کا خطاب نایاب ہم اور آپ مل کر سماعت کریں گے، اور بھی آپ کے وہ تمام مہمان جنہیں آپ نے دعوت محبت پیش فرمائی تھی، الحمدللہ وہ سب کے سب بالکل صحیح وقت پر آپ کے دیار میں آ چکے ہیں۔ اب ایک بعد دیگرے انشاءاللہ یہاں سے سب کو آپ سماعت کریں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مہمانوں کو آپ نے بلا لیا، بلانے پر آپ کا کام ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں سے آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے۔ مہمان آ گئے ہیں، اب مہمانوں کو کیسے سماعت کرنا ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی میرے بھائی محترم فاروق برکاتی صاحب نے بہت اچھے اچھے شعر سنائے اور آپ بہت اچھے رنگ میں سن رہے تھے۔ ماشاءاللہ جو محفل سننے کا طریقہ ہونا چاہیے، بھائی نے وہ آپ کی تربیت فرمائی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بالکل عشق کے رنگ میں ڈوب کر سن رہے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ اس محفل کو اسی طرح سماعت بھی کریں گے اور آنے والے مہمانوں کے پیغامات کو اپنے دل کی تختی پر محفوظ کریں گے اور سرکار سہیل ملت کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ حضرت کی دعائیں لے کر ہی اپنے گھر جائیں گے۔
کیونکہ ایسے موقع ہمیں زندگی میں بار بار میسر نہیں آتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور اس یقین کے ساتھ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ حضور فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی غلام میری بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کے محبت بھرے درود کو سنتا بھی ہوں اور اپنے غلام کو پہچانتا بھی ہوں۔ ماشاءاللہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ راستہ خالی کر دیں ملک ہندوستان کی وہ پاکیزہ آواز، وہ مترنم لہجہ جسے شاعر اہل سنت جناب اعظم اقبال رامپوری کہا جاتا ہے۔ محبت سے استقبال کر لیں نعرہ تکبیر، اور ذرا سا بیداری لائیں اپنے اندر، طاقت پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، آمد سرکار سہیل ملت، فیضان بلگرام شریف۔ ماشاءاللہ یہ تمام تر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ منبر شریف پر جلوہ گر ہے۔ یہ ایک ادارے کا جلسہ ہے، مدرسہ جو آپ کے اسی علاقے میں، اسی محلے میں بالکل قریب میں آپ لوگ چلاتے ہیں، اسی ادارے کی جانب سے یہ سالانہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس، اور ہمارے مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور آپ علماء سے اکثر یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے بغیر نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو قرآن کے قریب ہو جائیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے بس 2-3 مصرے مجھے پڑھنا ہے اور یہاں سے آپ کا مزاج دیکھنا ہے کہ آپ اچھی شاعری کس رنگ میں سماعت کرتے ہیں۔ تمام اہل منبر کی دعائیں چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جیسے یہ جسم رہتا نہیں جان کے بغیر۔ میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات تک؟ آ رہی ہے؟ تو کبھی کبھی آپ حضرات بھی اپنی آواز سبحان اللہ کی شکل میں منبر تک پہنچا دیا کریں تاکہ مجھے لگے کہ واقعی صحیح سلامت لوگوں کے درمیان شاعری پڑھی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں تو پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہر بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ اور کبھی کبھی جب آپ لوگ بہت خاموش ہوتے ہیں تو پڑھنے والے کو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب بغیر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بولتے رہنا ہے۔ میں دیکھیں جیسے یہ جسم رہتا نہیں جان کے بغیر، ویسے ہی سب ادھورا ہے ایمان کے بغیر۔ جیسے یہ جسم رہتا نہیں، جیسے یہ جسم رہتا نہیں جان کے بغیر، جیسے یہ جسم رہتا نہیں جان کے بغیر، ویسے ہی سب ادھورا ہے ایمان کے بغیر۔ ایمان کے بغیر سبحان اللہ، گھیرے رہیں گی اس کو جہاں میں مصیبتیں، جو زندگی گزارے گا قرآن کے بغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ گھیرے رہیں گی اس کو جہاں میں مصیبتیں، گھیرے رہیں گی اس کو جہاں میں مصیبتیں، جو زندگی گزارے گا قرآن کے بغیر، قرآن کے بغیر۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر اور پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ کسی کو کوئی تکلیف اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مولا علی کے نام سے یا ان کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو اس کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے ہی حسن واحدی صاحب ہر سال یہ جلسہ کراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے یہ جسم رہتا نہیں جان کے بغیر۔ بس ایک شعر پڑھنا ہے، کیونکہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہرا بہت ہے۔ علی کے نام کا چرچا بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہرا بہت ہے، مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے۔ بس ایک شعر سن لیں کہ جیسے یہ جسم رہتا نہیں جان کے بغیر، ویسے ہی سب ادھورا ہے ایمان کے بغیر۔ گھیرے رہیں گی اس کو جہاں میں مصیبتیں، جو زندگی گزارے گا قرآن کے بغیر۔ مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے، کھاتے نہیں تھے کھانا وہ مہمان کے بغیر۔ مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے، مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے، مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے،
کھاتے نہیں تھے کھانا وہ مہمان کے بغیر۔ مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے، بہت شکریہ بھائی، مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے، کھاتے نہیں تھے کھانا وہ مہمان کے بغیر۔ حضرات محترم آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اس کاروان محبت کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ بہت جلد ہمیں سرکار سہیل ملت کی انگلیوں کو تھام کر اس مقام تک کا سفر طے کرنا ہے جہاں سے گنبد خضرا شریف بہت قریب ہے۔ آئیے اب اس وقت، چونکہ آج تقریر تو علامہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ کی ہوگی، ہم اور آپ اس وقت اس لہجے سے ملاقات کر لیں جسے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت قاری عبداللہ صاحب قبلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کے آنے کے بعد ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم آج جس بزم میں آئے ہیں اس بزم کو سجانے کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو لینے کیا آئے ہیں، یہاں سے جائیں گے تو کتنا فائدہ لے کر جائیں گے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے کا مطلب کیا ہے، ہم یہ جلسے جو کرتے ہیں ان جلسوں سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ ان تمام تر پاکیزہ نکات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں خطیب باوقار مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری عبداللہ صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرنا